یہ کوئی صحابہ کی جماعت نہیں ہے، یہ کوئی انبیاء کی جماعت نہیں، یہ فرشتوں کی جماعت نہیں، اولیاء کی جماعت۔ ان کے زمانے میں جو ظالم بادشاہ تھا تو وہ اپنے جان اور ایمان کو بچانے کے لیے جو ہے جنگل کی طرف نکل گئے، کیونکہ اس کی اگر سلطنت میں رہیں تو جان کا بھی خطرہ تھا، ایمان کا بھی خطرہ، تو دونوں کو بچانے کے لیے جنگل کی طرف نکل گئے۔ جب یہ نکلے تو ان کے پیچھے کتا بھی آنے لگا۔ اصحاب کہف کا کتا تو سنتے ہیں مشہور۔ اب یہ بزرگوں کی جماعت یہ سوچی کہ کتے کی عادت بھونکنے کی ہے، چیخ پکار کرنے کی ہے، ہم چھپنے کے واسطے جا رہے ہیں، اس کی بھوک اور اس کے بھونکنے پکارنے سے کہیں ظالموں کو ابتلا نہ ہو جائے، پھر ہمارا نکلنے کا مقصد بیکار نہ ہو جائے، اس لیے اس کو دور کر دیں۔ جتنا دور کر رہے اتنا اور اعلیٰ کریں۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو زبان دی۔ اس نے کہا کہ اے اللہ والوں سنو، میرا آپ لوگوں کے پیچھے آنے کا مقصد دنیا کی کوئی غرض نہیں، دنیا کی کوئی لالچ نہیں، میں صرف اللہ والوں کی محبت کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ آ رہا ہوں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اب یہ سننے کے بعد کیا کر سکتے تھے؟ اب آنے کے بعد جیسا آپ سنتے ہیں کہ وہ اللہ والے کو غار میں چھپ گئے، وہاں عبادت کرے، جو بھی ان کا تھا کرے۔ یہ کتا تو نہ عبادت کا اہل ہے، نہ ایمان کا اہل ہے، نہ کچھ نہیں، اس کی ذاتی کرے۔ پھر انہیں جو ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن اصحاب کہف کے کتے کو انسانی شکل میں جنت میں داخل کروا۔ تو اب آپ ہم غور کریں کہ آخر اس کی جنت میں جانے کا سبب کیا؟ نہ ایمان ہے، نہ عمل ہے، نہ علم ہے، نہ کوئی اور چیز، صرف آپ پڑھا رہا، ان کی محبت میں رہا پڑا، ان کی محبت، ان کی صحبت کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ سرفرازی عطا کی۔ تو اس کے بعد لکھتے ہیں کہ وہ تو نااہل تھا، لیکن اللہ نے اس پر یہ فضل فرمایا اگر کوئی اہل ان کی صحبت سے اختیار کرے تو اس پر کیسا فضل ہے، ان کے لیے کیسی نعمت آئیں۔ تو یہ ہے، تو صحبت ایک بڑی نعمت ہے، صحبت ایک بڑی دولت ہے۔ جب تک کہ صحبت حاصل نہ ہو اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حمام میں گیا پانی نہانے کے لیے، تو پہلے شہر کے باہر حمام بنے رہتے تھے، صابن نہ تو نہیں رہتے تھے، مٹی سے اپنے جسم کو صاف کرتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ مٹی میں گیا تو اس سے خوشبو آنے لگی۔ اب وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ میں مٹی سے پوچھا کہ تیری ذات میں تو خوشبو نہیں ہے، پھر یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ تو مٹی جواب دیتی ہے کہ میں گلاب کی صحبت میں رہی ہوں، اس وجہ سے اس کی صحبت کا اثر میرے میں آیا کہ میرے اندر جو خوشبو آتی۔ گلاب بھی مخلوق، مٹی بھی مخلوق، تو مخلوق کی صحبت میں رہنے سے یہ اثر آ رہا، جبکہ گلاب کوئی عالم نہ کوئی ولی نہ کچھ نہ کیا، لیکن قدرت یہ بتلا رہی ہے کہ صحبت کا اثر خواہ وہ کچھ بھی ہو ضرور آتا۔ آپ غور کرتے ہیں زراعت پر، درختوں پر، ایک دانہ آپ ڈالتے کہاں ہے؟ زمین میں ڈالتے، اب وہ ایک دانہ جو ہے بڑھتے بڑھتے جو ہے ایک درخت بن جاتا ہے، اس کو پھل آتے ہیں، پھول آتے ہیں، پتے آتے ہیں، اور کیا کیا جو چیزیں جس کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں۔ اس دانے کی حقیقت تو یہ تھی کہ کوئی اگر وہاں پھینک دے تو اٹھاتا نہیں، کوئی بیچنے گیا تو لیتا نہیں تھا، کہ جس کو دیا تو وہ قبول نہیں کرتا تھا۔ لیکن آج وہ جو ہے دانہ اتنا جو ہے اپنا جوہر دکھا رہا ہے کہ لوگ اس کے سامنے بیٹھنے کو ترس رہے ہیں، لوگ اس کے پھل لینے کو تڑپ رہے ہیں، لوگ اس سے محبت کرنے کو اپنے جو ہے شیوا بنا رہے ہیں۔ تو آخر یہ دانے کو یہ نصیب کیسا ہوا؟ تو لکھتے ہیں کہ فیضان زمین، صحبت زمین کی وجہ سے اللہ نے اس کو ادھر، اگر وہ زمین پر نہیں جاتا، پتھر پہ پڑا رہتا تو کیا یہ چیز پا سکتا تھا؟
تو زمین میں اپنے فیضان سے ایک ہے، وہ پیر کی صحبت، پیر کی تربیت کی۔ اس کے بعد اللہ جس کو جس سے نوازے نوازے، جس کو جیسا کرنا کرنا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کرامتیں سن کر آپ اپنا بچہ آپ کی صحبت میں لا کے رکھیں کہ میرا بچہ ہے، اس کو آپ اپنی صحبت میں رکھیں۔ آپ میرا بچہ آپ کا دربار کام تھا۔ اس کے چند دنوں کے بعد آئی دیکھی تو بچہ گمراہ ہو گیا، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پہ مرغ ہے اور جو لوازم سے تھے، اور اس کو جو ہے دال روٹی وغیرہ دی گئی۔ مرتبہ یہ عظمت کی فضیلت ان کی نمازوں کی وجہ سے نہیں، ان کے روزوں کی وجہ سے نہیں، ان کی زکوٰۃ، ان کے قربانی، ان کے فتنوں سے، آسمان کی بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما، ظالموں کے جرم سے، حاسدوں کے حسد سے ہماری حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین اجمعین برحمتہ۔ ابھی آپ اصلاحی خطاب آپ سماعت کر رہے تھے۔ آئیے حضرت قبلہ کے صدارتی خطاب کے بعد ہماری اس مجلس میں اور دو مقررین کرام رونق افروز ہیں، انہیں بھی آپ کو سماعت کرنا ہے۔ تمام سلسلہ عالیہ قادریہ کی جانب سے حضور اپنے صحت کی ناسازی کے باوجود اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ وقت عنایت فرمایا۔ جزاک اللہ خیر و احسن جزا۔ آئیے صوفیانہ عارفانہ خطاب کے بعد ایک علمی اور جناب